ہجیرہ کوٹیڑیاں کے مقام پہ جو پچھلے دنوں ایک بچہ سوتیلی ماں اور اس کے سگے باپ نے مل کے مار دیا تھا۔ میرے بھائی کو بھی جو ظلم ہوا ہے تو اس کو پوٹی چھوٹی پوٹی اور بڑی پوٹی نکلی تھی، مما نے بولا کہ اس کو وضو کرواؤ۔ اس کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ وہ ساری چیزیں تو میڈیا کے سامنے آ گئی تھی کہ کس طرح سے اس کو مارا گیا، چھوٹے بچے پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا، اس کی رپورٹ سامنے آئی، اس پہ بتایا گیا کہ اس کے سر میں جو چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ مختلف ٹائم میں اس کے اوپر تشدد ہوتا رہا۔ اب یہ ساری کہانی تو ہو گئی، اس کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا۔ جو انصر حسین شاہ تھا اس کو بھی اریسٹ کیا، اس کی وائف جو سوتیلی ماں تھی ریان جو چھوٹا بچہ تھا۔ اب یہ ساری کہانی تو ہو گئی، لیکن اب ان کی فریاد یہ ہے کہ اس کو انصر حسین شاہ کو بچانے کے لیے اس کے رشتہ دار کوشش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ سے ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس کو بچا بھی لے۔ ان کی یہ التماس ہے آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا جتنے بھی بااثر لوگ ہیں، ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے جس نے ایک معصوم کی جان لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بچے کے ماموں ہیں جی، میں اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ انصر حسین شاہ کو بچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو اس پہ دفعہ لگا ہے نا وہ 109 لگا ہوا ہے، بلکہ اس پہ بھی 302 ہی لگنا چاہیے تھا، جس طرح انہوں نے، کیونکہ وہ پہلے مدعی بنا ہے اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ اس کی جو ساس ہے اس نے بھی پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ کیا ہوا ہے، اپنی ایک سوتیلی بیٹی کو جلا کے مارا تھا، تو پھر اس کے والد نے اس کو معاف کر دیا۔ انہوں نے وہی واقعہ دہرانے کے لیے انصر اس کیس کا مدعی بنا ہے، اور اس نے FIR اس طرح کی کٹوائی ہے کہ بالکل اتنی وہ نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد میں جا کے جب DSP صاحب سے ملا، انہوں نے 311 لگا کے تو دوبارہ پھر ہمیں جو ہے نا مدعی، ہماری جو سسٹر ہے اس کو مدعی بنایا ہے۔ اچھا، انصر حسین شاہ کے ساتھ جب آپ کی بہن کی شادی تھی اس پہ بھی اس نے تشدد کیا اور اس کا بازو بھی توڑا ایک دفعہ آپ کی بہن کا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مینٹل ہے؟ کیا ہے؟ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو بندہ دن کو نوکری کرتا ہے 1000 روپیہ پر ڈے کماتا ہے وہ مینٹل تو نہیں ہو سکتا، اور اس نے اس پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تشدد کیا ہے، جس کی FIR ہجیرہ تھانے میں بھی ہے۔ پھر اس نے ڈیورس دے کے انکار ہو گیا کہ جی میں نے ڈیورس نہیں دی ہے۔ جب ہم اس کو اپنی سسٹر کو اپنے گھر لے آئے، پھر میرے کزن ہیں سید اظہر علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہر بھی چھوڑتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، زیور بھی آپ کو پہنچا، تو پھر اس نے کہا کہ جی میں نے ڈیورس دی ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی ذہنی نہیں ہے، وہ سب جو ہے نا یہ، اور اس کے بعد یہ پھر ہما کو لے کے پھر اس نے وہاں سے بھاگ کے کورٹ میرج کی ہے۔ اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی تشدد کیا اور اس کی والدہ بھی ایسا کچھ واقعہ آپ کو معلوم؟ اس کی والدہ نے جو ہے نا، لڑکی کی والدہ ایسے نے، خطرناک بندے کے پاس ساتھ آپ نے بچوں کو کیوں جانے دیا جب آپ بچے آپ کے پاس تھے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے، بچے پہلے انصر کے پاس گئے، اس کے بعد اس نے شادی کی ہے۔ وہ اچھا، پہلے وہ بچوں کو لے کے چلا گیا؟ بچوں کو وہ لے کے گیا ہے، اس کے بعد اس نے یہ شادی کی ہے۔ اس نے اسٹامپ کیا ہے کہ جی میں بچوں کی ہر طرح کی کفالت میرے ذمہ ہوگی۔ تو بچوں کو، بلکہ اس نے عدالت میں یہ اسٹامپ جب ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ مہینے میں بچے 3 دن والدہ کے پاس بھی رہیں گے۔ 4 سال وہ بچے والدہ کے پاس فون تک نہیں اس نے نہیں کروایا۔ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے اس کے ایک دوست کے ذریعے، وہاں پہ جا کے۔ وہ کس سے ملاقات ہوئی؟ بچوں سے، وہاں پہ دونوں بیٹا بیٹی دونوں ملے؟ دونوں سے ملاقات ہوئی ہے، پر باہر وہ بیٹے کو لے کے آیا تھا، بیٹی کو باہر نہیں لے کے آیا، کیونکہ بیٹا اس ٹائم تھوڑا چھوٹا تھا، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا، تو بیٹی کو ساتھ لے کے نہیں آیا کہ کیا پتہ یہ ماموں کو باہر بتا نہ دے۔ یہ جو ریان کی بہن ہے جس کی ویڈیو بھی آئی ہے، تو یہ بڑی تھی، ریان چھوٹا تھا؟ ریان سے بڑی ہے، 3 سال بڑی ہے ریان سے، وہ 11 سال کی ہے، اور ریان 7-8 سال کا ریان ہے۔ تو یہ جب اس نے دوسری شادی کر لی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے بچے واپس دے دو، کیونکہ سوتیلی مائیں تو بچوں کو نہیں دیکھتی؟ یہ اس کو اصل میں ماں جو لڑکی ہے اس کو یہ بگا کے، بلکہ انہوں نے کورٹ میرج کی ہے، اس کے بعد یہ سیدھا ادھر آ گئے، یہیں آ کے چھپ گئے، اس کے بعد ہمارا رابطہ ہی نہیں ان سے ہو سکا۔ جی، اور اس کے والدین کو اس بارے میں علم تھا، والد اس کا گواہ بھی ہے کورٹ میرج کا، اور اس میں ان کو اس چیز کا علم تھا، وہ بلکہ 3 مہینے جا کے وہاں پہ رہ کے بھی آئے ہیں ہری پور میں، پر انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کا کیس ہری پور میں چل رہا ہے کہ کشمیر میں چل رہا ہے؟ ہری پور میں چل رہا ہے۔ تو وہ جو کیس میں پولیس ہے یا آپ کے وکیل ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں آپ سے؟ پولیس اور وکیل تعاون تو کر رہے ہیں، پر انہوں نے جو دفعہ اس پہ لگایا انصر پہ، وہ بہت کمزور دفعہ 109 نہیں لگا، 302 نہیں لگا، 109 لگا ہوا ہے۔
جبکہ وہ اس میں برابر کا شریک ہے کیونکہ اس کی ماں پہ یہ سارا کام ہوا ہے. ماں پہ 302 لگا. ماں پہ 302 لگاؤ. اب دیکھیں کہ ایک بچہ ایک دن کا تشدد ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے پہ جو ہے نا یہ واقعہ اس کی ماں نے کیا ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ میں یہ سامنے آپ کے میں دکھا دیتا ہوں، اس میں مختلف سٹیج سے اس پہ تشدد ہوتا رہا ہے بچے پہ، پر عنصر کو وہ نظر نہیں آئے. اس نے یہ عنصر جو شخص تھا تو یہ اس کا سگا بیٹا ہے، تو کوئی بھی باپ ہوتا ہے تو وہ اپنی اتنی چھوٹی اولاد کو تو مارتا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بات نہیں سنتا ہو، اسکول نہیں جاتا ہو یا کوئی بدتمیزی کرتا ہو. ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا زیادہ اس پہ تشدد کرتا؟ یہی تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، اسی لیے تو ہم نہیں ہے. جو چھوٹی بہن آپ کے پاس ہے وہ بتاتی نہیں ہے کیا وجہ تھی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں بھیجتے تھے کہ آپ جا کے بھیک مانگ کے لائیں، بھیک مانگ، تو وہ نہیں جاتا تھا تو پھر اس کو یہ تشدد کرتے تھے. جی. تو جب وہ بھیک مانگنے باہر جاتے تھے تو آپ کی بیٹی اب ماشاءاللہ اچھی باتیں کر رہی ہے. جی جی. تو اس نے یہ کبھی کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنے ماموں کو بتا دوں کہیں باہر موبائل لے کے کسی سے کوئی چوری چھپے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس نمبر نہیں تھا، میں بلکہ بھائی کو لے کے ایک دفعہ بھاگ گئی تھی وہاں سے جب مارا ہے. وہ اس نے کہیں اسکول میں ٹیچروں کو بتایا کہ ہمیں مارتے ہیں ماما بھی پاپا بھی، تو جب وہ ٹیچر نے اس کے باپ کو فون کیا تو پھر اس نے اس کو مارا ہے اور انہوں نے اس کو اسکول ہی چھڑوا دیا اس کے بعد. تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا یہ ہوا کہ ان کے پاس نمبر نہیں تھا یا ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا کہ اگر بچوں سے رابطہ ہوتا پھر وہ ہمیں بتا بھی دیتی. تو وہ باغی ہے، پھر وہ وہاں سے کسی نے پکڑ کے ان کو بازار سے تو واپس بھیجے. اور اس کے پہلے بھی بچے پہ تشدد ہوا ہے، بازو توڑا گیا ہے، یہ سب کچھ اس میں عنصر نے کیا تھا، اس پہ پہلے بھی تشدد. ابھی مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عنصر کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، جو کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں. لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری آئی جی صاحب سے اپیل ہے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ آئندہ تاکہ کسی بھی سوتیلی ماں یا اس طرح باپ کسی پہ بچے پہ تشدد نہ کرے کم از کم، کیونکہ بچوں پہ تشدد تو بنتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ دشمن کا بھی بچہ ہوتا ہے اس کو بھی بندہ نہیں اس طرح تشدد کرتا جس طرح اس نے اپنے سکے بیٹے پہ تشدد کیا ہے. اس کے بعد میں آج ایک فیس بک دیکھ رہا تھا تو عنصر کو اگر اس بچے سے پیار ہوتا نا تو وہ اس کی بھی تصویریں فیس بک پہ لگاتا، جبکہ وہ دوسری شادی میں جو اس کا بیٹا ہے اس کی مکمل تصویریں فیس بک پہ اس نے بھری ہوئی ہیں. اس ریحان کی کوئی تصویر اس نے فیس بک پہ نہیں ڈالی ہوئی. اس میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی بھی لاپرواہی تھی، اگر آپ بر وقت اپنے بچوں کا پتہ کرتے تو شاید اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا. میں نے بہت بہرحال کوشش کی ہے، اس کو کالیں کی ہیں، جب بھی اس کو کالیں کی ہیں یہ کہتا تھا مجھے جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے میں دکان پہ ہوتا ہوں. بلکہ 3 دفعہ میں یہاں سے گاڑی بک کروا کے، اس کا ایک دوست ہے شفاقت شاہ، اس کی گاڑی بک کروا کے ہم وہاں پہ گئے جہاں پہ ہمیں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی 2-2.5 سال پہلے. تو وہ گاڑی سے چینج کیا، اس کے بعد ہمیں اس نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہمارے سے. ہم رابطہ کرتے یہ آگے سے بہانے بنا دیتا، میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں. پھر یہ کشمیر چلا گیا کہیں ادھر ڈڈیال والی سائڈ پہ اپنی سالی کے گھر. جب ہم نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں یہ وہاں سے چلا گیا ڈڈیال، 1.5 مہینہ وہاں پہ رہ کے آئے اور بچوں سے اس نے ہمارے ملاقات ایک دن بھی نہیں کروائی واپس. یہ جی چھوٹے ریحان جو بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے ماموں ہیں اور عنصر حسین شاہ اور اس کی وائف دونوں نے مل کے بچے پہ تشدد کیا. ساری ان کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں تشدد کے کہ اس کو تشدد کر کے مارا گیا. اس طرح کے آئے دن ہم واقعات سنتے ہیں کہ بچوں پر تشدد، بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ بہت بے حس ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. جب ہمارے اوپر آتی ہے تو پھر ہمیں قدر آتی ہے کہ ہم اگر کسی اور کے لیے آواز اٹھاتے تو شاید آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں اور وہ جو معصوم تھا اس کی جو قاتل ہیں تو ان کو سزا دلوائی جائے.